نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف کی طاقت دیکھنے والے میرے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہماری تمام مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں دور کرے، ہمیں اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، اپنے رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گی وہ ہے بسم اللہ پڑھنے کا وظیفہ۔ اس کو آپ نے پڑھنا کس طرح سے، اور اس کو پڑھنے سے آپ کو کیا کیا چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کے کھانوں میں برکت ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے مال میں برکت ہوگی، اور آپ کی عمریں دراز ہوں گی۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک یہ واقعہ جو ہے وہ ہمارے یعنی کہ باہر کی کنٹری کی رہنے والی بہن نے یہ سنایا ہے کہ وہ یہاں سے ایک بھائی صاحب ہیں پاکستان سے، وہ گئے ہیں وہاں پہ۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی باہر کے ممالک میں جاتے ہیں تو کمانے کی نیت سے جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہ گیا ہے میرا بھائی، تو اس کو یہ مسئلہ ہوا ہے کہ وہاں پہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کمائے، کیسے کمائے، کس طرح سے کمائے۔ لہٰذا اس نے وہاں کی ایک رہائشی سے، ایک خاتون سے اس نے شادی کر لی۔ وہ انگلش خاتون تھی۔ جب اس کی شادی ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان جو ہے، اس کے جو انداز ہے، طور طریقے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ وہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا میرا بھائی، تو اس نے اپنی بیوی کو جب اچھے طریقے سے، کیونکہ باہر کے ممالک میں، ہمارے پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکی ڈھونڈتے ہیں، لیکن باہر کے ممالک میں لڑکیاں لڑکے ڈھونڈتے ہیں۔ تو وہ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اتنا اچھا انسان ہے، اتنا اچھا ہے، تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس لڑکی کا ریسٹورینٹ تھا، وہ وہاں پہ کھانا شانا جو ہے وہ سیل کرتے تھے۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے شوہر کو بھی اس کام میں لگا لیا، اچھی انکم آ رہی تھی۔ اس لڑکے نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ اس طرح سے میں نے تو کر لی ہے شادی، اب میں آپ سے نہیں چھپانا چاہتا، میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ تو اس کے پیرنٹس نے کہا آپ نے بچے جو کرنا تھا کر لیا، آپ نے شادی کر لی ہے، بڑی اچھی بات ہے، اب آپ ہمیں اپنی جو دلہن ہے، جو شریک حیات ہے، اس کے ساتھ ملوائیں، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ لو جی، وہ اپنی بیوی کو لے کے اپنے گھر آتا ہے۔ جب وہ گھر آتا تو اس کی ماں نے اس کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا، تو وہ بڑی حیران، وہ کہتی میں نے تو سوچا تھا کہ میں بہو ہوں، انچاہی بہو ہوں، تو جب میں آئی ہوں تو ظاہر سی بات ہے مجھے کوئی گالی گلوچ ہوگا، میرے ساتھ کوئی برا والا سلوک کیا جائے گا، لیکن یہاں پہ تو الٹا سین ہے، یہاں پہ تو بڑے میرا استقبال ہو رہا ہے، باقاعدہ اس کے لیے کھانے شانے کا ارینج ہے۔ جب وہ آئی ہے، وہ بیٹھی، اس نے کھایا کھانا، وہ کہتی ہے ماشاءاللہ سے ایسا کھانا میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھایا، ایسی لذت میرے کھانے میں، میں نے جو اتنی دیر سے، میں ایک پروفیشنل کک ہوں، کھانا شانا بناتی ہوں، میں بیچتی ہوں، سیل کرتی ہوں، دنیا کے بہت سے لوگ آ کے کھاتے ہیں، لیکن میں نے اتنا لذیذ اور مزیدار کھانا نہیں کھایا۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ وہ اپنی ساس سے پوچھتی ہے، اپنی ساس سے کہتی ہے کہ بھئی امی آپ بتائیں کہ آپ نے اس میں ایسا کیا ڈالا ہے، کون سے آپ مسالے استعمال کرتے ہیں؟ تو پھر اس بہن نے بتایا کہ میری ماں نے بتایا کہ نہیں بیٹا، میں اتنے خاص کوئی مسالے نہیں ڈالتی، میں نے اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر چیز میں بسم اللہ پڑھتی ہوں۔ میں نے آٹا گوندنا ہے تو بسم اللہ پڑھنی ہے، میں نے کھانا بنانا ہے تو بسم اللہ پڑھنی ہے، میں نے کھانا ڈالنا ہے تو بسم اللہ پڑھنی ہے، میں نے کھانا کھلاتے کھاتے وقت، یعنی کہ میں نے ہر وقت بسم اللہ ہی پڑھنی ہے۔ اور یہی راز ہے میرے کھانوں کا، اس میں لذت کا، اس میں ذائقوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ برکات دی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چند دیر ٹھہری، بہت اچھا ٹائم گزرا، وہ اپنے واپس چلی گئی، ظاہر سی بات ہے جہاں آئے تھے وہاں جانا تھا۔ جب وہ چلی گئی ہیں تو وہاں جا کے اس نے اپنے تمام ملازموں کو، سرونٹ کو بلایا، انہوں نے کہا جی آج کے بعد آپ وضو کر کے، اور جس چیز کو بھی آپ نے ہاتھ لگانا، بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ لگانا۔ جی ایسا ہی ہوا، ان کے تمام ملازمین نے، اس نے جس کو بھی کھانا دینا، ہر مطلب جو بھی کرنا، انہوں نے بسم اللہ پڑھنی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی برکات ان کو دی کہ وہ حیران رہ گئے کہ اب لوگ ان کے جو ہے وہ 2 گھنٹے ویٹ کرتے ہیں بیٹھنے کا، جگہ ڈھونڈنے کا کہ ملے ہمیں، ہماری باری آئی اور ہم کھانا کھائیں۔ جہاں وہ 3-4 ٹیبلز کا ریسٹورینٹ چلاتے تھے، اب 20 ٹیبلز ہیں وہاں پہ،
اور بہت زیادہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ کا وظیفہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنایا تو ان کو اتنی برکات حاصل ہوگی. وہ بھی ایک غیر مذہبی خاتون جس نے مذہب قبول کیا، ایک غیر انجان ہو کے اس نے جب اللہ تعالیٰ کی راہ کو اپنا لیا تو اس کے ایک چھوٹے سے وظیفے نے اس کی جو ہے وہ زندگی بدل دی. تو آپ سے بھی کہنے کا یہی مطلب ہے کہ آپ کا بھی یقین پختہ ہونا چاہیے. اور آپ نے اب پڑھنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں ہر وظیفہ جو بھی ہے اس کے لیے روانی چاہیے ہوتی ہے، اس کو عبور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی تاثیر پوری کی پوری، اس کی برکات اور فضائل ہمیں حاصل ہو سکے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سارے دن میں کسی بھی وقت آپ نے ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنی ہے. اول آخر درود پاک پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے. نماز کی پابندی کرے. اس کے علاوہ جب بھی میری بہنیں جھاڑو لگا رہی ہیں، صفائیاں کر رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، سبزی کاٹ رہی ہیں، کوئی بھی کام کر رہی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. تو انشاءاللہ اب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ پڑھ لیا، آپ کا بچہ باہر سے آیا تو آپ اس کے اوپر پھونک دیں. وہ ایک فرما بردار بیٹا بنے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، آپ کے لیے فرما برداری پیدا ہوگی اور آپ کے گھر میں مال و دولت میں برکتیں پیدا ہوں گی. جب آپ ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتی رہیں گی، اس سے شیطانی قوتیں آپ سے دور رہیں گی، نیگیٹیوٹی آپ سے دور رہے گی اور سائیکولوجیکلی بھی آپ جو ہے وہ پرسکون رہیں گی. جب آپ پرسکون رہیں گی تو آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہوگا. تو آپ کے جو ہے زندگی، جب انسان پرسکون رہتا ہے تو اس کے جینے کا جو دورانیہ ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے، وہ سٹریس لیول جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے اور انسان پرسکون ہوتے ہوتے پھر اس زندگی کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے. جب وہ زندگی سے بھرپور، خوشیوں سے بھرپور زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی ظاہر سی بات ہے عمر جو ہے وہ دراز ہو جاتی ہے. امید کرتے ہو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جو غریب ہیں، جو فکر و فقہ میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کو سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں. ان تک ویڈیوز پہنچائیں تاکہ ان کے مسائل، مشکلات حل ہوں. وظائف کی طاقت دیکھنے والے میرے بہن بھائیوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ پہ کرم نوازی کرے اور آپ کو اور مجھے حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.